انسان کیا ہے؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان دنیا میں اس لیے آیا تاکہ لامحدود تربیت پا سکے۔ اب اگر میں اپنی 25 سالہ زندگی میں 30 سالہ زندگی میں اپنی تربیت ہی نہیں کر رہا، لہٰذا میں انسان ہوں، جاب کر رہا ہوں، بچے ہیں، گھر ہے، لگژری لائف ہے، گاڑی ہے، یہ سارے مقامات حیوانی ہیں، انسانی نہیں ہیں۔ اصل مقام انسان یہ ہے کہ تو اپنی تربیت کرے، تب تجھے اپنی معرفت آئے گی۔ پروردگارا تربیت لوں تو کس سے لوں؟ کہ اسی سے لو جو خود تربیت یافتہ ہو۔ جو خود تربیت یافتہ نہیں وہ تیری تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود کامل نہیں وہ تجھے کامل کیسے بنا سکتا ہے؟ تبھی ہماری تربیت کے لیے کسی نہ کسی معصوم کا ہونا ضروری تھا، کوئی ایسا وجود جو انسان کی کیا کر سکے؟ تربیت کر سکے۔ آج اکثر بچوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے، جب بڑے ہوتے ہیں یہی ذہن میں ڈالا جاتا ہے بیٹا نوکری کرنی ہے، اب دن رات محنت کرتا ہے کہ وہ نوکری کروں جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، پھر دوسرا ایم بناتا ہے گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتا اپنی تربیت بھی کرنی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا معاشرے میں؟ بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹی ڈاکٹر بن گئی، گھر بھی آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، لیکن اس گھر کے اندر جاؤ ان دونوں میں تربیت کا فقدان ہے۔ مجلس میں بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ اس وقت انٹیریئر سندھ میں ایک بیچارے مومن کو اٹیک آ گیا، ان کا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ کہ مولانا ڈیلی مومنوں کے جھگڑے حل کرا کرا کے میں بیمار ہو گیا۔ 10 دنوں میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان لوگوں میں، پولیس کا ادھر سے فون آتا ہے، اس کا مسئلہ حل کروا، اس کا مسئلہ حل کروا، اس کا مسئلہ حل کروا، تو پریشان ہو گیا۔ مطلب ذکر حسین میں آ بھی رہے ہیں، ذکر امام حسین کر بھی رہے ہیں، لیکن انسان اپنی تربیت نہیں کر پا رہا، تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ امام حسین کب خوش ہوئے تھے؟ جب حر نے اپنی تربیت کی نا، جب وہ ایک قدم انسانیت کی طرف بڑھا نا، جب وہ سمجھ گیا کہ مقصد انسانیت مال جمع کرنا انسان کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے۔ شادی کرنا مقصد انسان نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے۔ کھانا کھانا انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے۔ یہ ساری ضرورت حیوان بھی اپنی پوری کرتا ہے، تو بھی پوری کر رہا ہے، لیکن تو اس لگژری گھر میں جب اپنے صوفے پہ سویا ہوا ہے، یہ سوچ تمہارے اندر کمال انسانی کتنا ہے۔ اللہ نے دولت تو قارون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، لیکن وہ مقصد انسان کو نہ سمجھ سکا کہ کائنات میں میرے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد دنیا کو سمجھ بیٹھا کہ معصوم فرماتے ہیں مقصد خلقت وہ کائنات ہے جہاں تو جانے والا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جب روحیں بدن سے نکلیں گی تو کہاں جائیں گی؟ واللہ اگر پتہ چل جائے تو انسان ڈیلی دعا کرے کہ روح جلدی نکلے اور اس عالم میں چلا جاؤں، کیونکہ اس عالم میں علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، 1,00,000 سے زیادہ انبیاء بھی ہیں۔ مولا سے یہ بھی مجالس میں آئے گا، امام کا جملے کی تشریح میں دوں گا، کسی نے کہا مولا عالم آخرت اور عالم دنیا میں ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان کا تقابل کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے، مولا ان دونوں کا تقابل تو بتائیے تاکہ ایک اندازہ تو ہو۔ اچھا کئی لوگ اس عالم کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا بھی امام نے جواب دیا۔ امام فرماتے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، کوئی میتھمیٹک جاننے والا کیلکولیشن کر کے بتائے کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور باہر والی دنیا کتنی ہے، شاید کوئی اندازہ بتا بھی نہ سکے۔ پیٹ اتنا چھوٹا، باہر کی دنیا اتنی بڑی، کب ایسے ہی سمجھو دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر برزخ ہے۔ دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر عالم برزخ ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا بچہ ماں کے شکم میں کتنی لذتیں لیتا ہے، کتنی لذتیں لیتا ہے؟ بہت کم۔ آپ کو کم لگ رہی ہیں، بچے سے پوچھو جو شکم میں ہے کہ میں تو بڑے مزے میں ہوں، مجھے تو نکلنا بھی نہیں ہے، میری تو کائنات وہی ماں کا پیٹ ہے، جو مل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا مجھے مل رہا ہے، لیکن آپ شکم سے باہر ہو۔ جو شکم سے باہر ہے
وہ کہتے ہیں بچہ کب نکلے گا باہر، بچہ تکلیف میں ہے، بچے نے تو دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی، اسے کیا پتا کہ باہر کی دنیا میں کتنا مزہ ہے، یہاں تو پارک بھی ہے، یہاں تو اسکول بھی ہے، یہاں تو گاڑی بھی ہے، یہاں تو ویدر بھی، سب کچھ ہے، اندر تو اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر تو ظلمات ہے۔ لیکن بچے کو بولو گے باہر بہت بڑی دنیا ہے، بولے گا پاگل کسی اور کو بناؤ۔ ان کنتم لا تعلمون، قرآن بھی کہتا ہے تجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اور جب کوئی سمجھاتا ہے کہتا ہے مجھے پاگل نہیں بنا، میرا تو سب کچھ یہی ہے۔ شیطان کیش دیتا ہے نا کہ سب کچھ یہی ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بچے کی، یہ مولا علی کی مثال، اس بچے کی مانند ہے جو شکم مادر میں ہے، اسے کیا پتا، اسے شعور بھی نہیں ہے، اور سمجھاؤ گے وہ سمجھے گا بھی نہیں۔ اس کی پوری کائنات ماں کا پیٹ ہے، لیکن کیونکہ تو باہر ہے تجھے پتا ہے کہ باہر کی نعمت کیا ہے۔ مولا فرماتے کیونکہ ہم وہاں ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ رسول دیکھ کر آئے معراج پر کہ وہ عالم کیا ہے، وہ کائنات کیسی ہے، لہٰذا ہم تجھے بار بار بتا رہے ہیں۔ حسین سمجھا رہے ہیں شمر اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں۔ یزید اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں۔ جو سمجھ گیا وہ حسین کا عاشق بن گیا، جو نہیں سمجھا وہ حسین کا قاتل بن گیا۔ تو فرمایا بس شکم مادر میں تو خوش رہنا چاہتا ہے یا باہر کی کائنات کے مزوں کو لینا چاہتا ہے؟ ایک ہی حدیث ہے، اس میں آپ سمجھ جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں دنیا میں کوئی پھل کھاتے ہو اس کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ میکسیمم ایک پھل کھاؤ گے 2-3 ذائقے آپ کو ملیں گے نا۔ سیب کھاؤ گے کھٹا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا، شاید کوئی ایسا پھل ہو جو ساتھ میں نمکین بھی ہو۔ تو میکسیمم جو ٹیسٹ آپ لے پاتے ہو ایک سنگل آئٹم سے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اور 3 ٹیسٹ آپ لے سکتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں آخرت میں جب ایک پھل کھاؤ گے، ایک پھل میں اللہ نے 50,000 ذائقے رکھے ہیں۔ اب سوچو اس شکم کے لیے دنیا شکم مادر کی طرح ہے، اور ساری نعمتیں کائنات جتنی بڑی ہے۔ تبھی فرمایا جنت میں ایک مومن کا گھر دنیا سے بڑا ہوگا۔ اب وہ بحریہ ٹاؤن کے 500 گز گھر کے لیے روتا رہے، 1000 گز کے گھر کے لیے سر کے بال سفید کر دے، ٹینشن میں مارا بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے کہ بس 1000 گز کا پلاٹ مل جائے، ہر مجلس میں دعا کرواتا رہے مولانا پلاٹ مل جائے۔ اللہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ میں نے دنیا جتنا بڑا پلاٹ تیرے لیے رکھا ہوا ہے، اور تو 500 گز کے لیے خود کو موت دے رہا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہو رہا ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں کہ علی والوں کے لیے دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے۔ مولا ابن سعد کو کہہ چکے ابن سعد رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کن چیزوں کی وجہ سے تو قاتل حسین بنا؟ یہ ضرور اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے، ہم گریہ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت ہنستے تھے اپنے دشمنوں پہ۔ بی بی زینب یزید کا مذاق اڑا رہی ہیں دربار میں کھڑے ہو کر، یزید تو کیا سمجھ رہا ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ عزت کسے دیتا ہے، اللہ ذلت کسے دیتا ہے، سب کچھ قبضے قدرت پروردگار عالم میں ہے۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حسین کو قتل کر رہا ہے، اور حسین نے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو اللہ کی دربار میں لٹا دیا۔ محمد آل محمد